الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر صلوات۔ اپنے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات۔ دعا ہے رب الجلال سے کہ وہ ہم پڑھنے والوں کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور سننے والوں کو بھی خلوص نیت کے ساتھ سننے اور پھر ہم دونوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے بواسطہ انبیاء علیہ السلام و چہاردہ معصومین علیہ السلام عاجزانہ دعا ہے کہ میرے اللہ ان ایام کی مجالس اور محافل کو اپنی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا اللہ ان مجالس کا ثواب عام طور پر ہمارے تمام مومنین جو حاضرین و ملتمسین ہیں ان کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔ بالاخص ملک محسن علی صاحب ان کے مرحومین و مرحومات اور باقی جن دوستان نے ان محافل کے انعقاد کے لیے کسی بھی حوالے سے تعاون کیا ہے تو ان کے مرحومین و مرحومات کو بھی بالخصوص ان مجالس کا ثواب ایصال فرما۔ میرا اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مومنات جو مرحوم ہو چکی ہیں ان کو جوار جناب زینب سلام اللہ علیہ نصیب فرما۔ میرا اللہ ہمارے مردوں کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ جناب امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ حاضرین و ملتمسین میں سے جن کے بھی عزیز بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں میرا اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ ان کو جلد جلد صحت و تندرستی عطا فرما۔ خاص طور پر برادرم یاسر عباس کی ہمشیرہ محترمہ علیم ہیں
اور ناصر شاہ صاحب کی عزیزہ علیلہ ہیں، میرا اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مومنین مومنات جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، بالاخص المخصوصین اور مخصوصات جو بے روزگار ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، میرا اللہ آل محمد کی عظمت کا واسطہ ان کی بے روزگاری کو دور فرما، میرا اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما، میرا اللہ ان کے کاروبار میں وسعت اور برکت نازل فرما، بالاخص ملک محسن صاحب کے مال اور رزق میں اور کاروبار میں وسعت عطا فرما، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کے گھر اور خاندان میں عافیت نازل فرما، میرا اللہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ ستیزہ کار رہا ہے ابد تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ابد تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم المرسلین تک، پھر جناب خاتم المرسلین سے لے کر خاتم الامامت مہدی دوران تک حق اور باطل کے درمیان مقابلہ جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ ہر دور میں حق باطل سے برسر پیکار رہا ہے، ہر دور میں باطل حق سے الجھاؤ کا شکار رہا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ساتھ اولاد آدم اور آدم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے شیطان کو بھی وجود دیا، اس زمانے سے لے کر اب تک حق باطل، سچ جھوٹ، اچھائی اور برائی کی جنگ اور جدال کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور دو باتوں میں سے ایک بات بھی کبھی نہیں ہوئی۔ نمبر یہ کہ کبھی بھی حق نے باطل سے مصالحت نہیں کی، جب بھی جنگ ہوئی ہے حق نے مصالحت کا ہاتھ نہیں بڑھایا، حق نے باطل کے ساتھ اس بات پر صلح نہیں کی کہ ٹھیک ہے حق والے باطل پر کچھ عمل کریں گے اور باطل والے حق پر کچھ عمل کریں گے۔ اسی کو مصالحت کہتے ہیں۔ حقیقی مصالحت یہی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، کچھ مانو اور کچھ منواؤ۔ ویسے تو سیاسی مصالحتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی خاموشی، یعنی اپنے حق سے ایک مرتبہ خاموشی اختیار کرنا اور مستقبل کے لیے اس مرحلے کو چھوڑ دینا، یہ مصالحتیں ہوتی رہی ہیں، مگر یہ مصالحت کہ کچھ مانو کچھ منواؤ، کچھ لو اور کچھ دو، اس پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا۔ لہذا نہ کبھی حق نے باطل کے ساتھ مصالحت کی، اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی حق نے باطل سے شکست کھائی۔ جب بھی حق اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ اور اپنی مکمل شرائط و اسباب کے ساتھ برسر میدان آیا، باطل کو شکست کا منہ دکھایا۔ حق ہمیشہ فتح رہا، حق ہمیشہ کامیاب رہا، اور باطل کو ذلت اور رسوائی کا شکار کیا۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باطل اس پر غالب آ گیا ہو۔ اس لیے یہ دو خصوصیات ہیں حق اور باطل کے جنگ کی، حق اور باطل کی مخالفت کی، کہ حزب اللہ نے کبھی بھی حزب الشیطان کے ساتھ مصالحت نہ کی۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے یہ کہہ دیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جاؤ تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک۔ یہ بھی ایک قسم کی مصالحت ہے، لیکن یہ وہ مصالحت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ لاؤ کچھ دین ہم اس پر عمل کریں۔ اور یہ کہا تھا کفار و مشرکین نے کہ کچھ دن معین کر دیتے ہیں، کچھ دنوں میں تم ہمارے خداؤں کی پرستش کرو اور ہم تمہارے خداؤں کی پرستش کریں۔ جب یہ پیشکش کی گئی، یہ ہے مصالحت۔ جب یہ مصالحت پیش کی گئی کہ حق والوں کو بھی باطل پر عمل کرنا پڑے گا، باطل والے حق پر عمل کریں، یہ تو حق ہے، لیکن حق والے کبھی بھی باطل پر عمل نہیں کر سکتے، چونکہ کل کے کل باطل ہو جائیں پھر بھی باطل ہیں، اور تھوڑے باطل پر عمل کریں پھر بھی باطل ہیں۔ اس لیے اہل حق کے لیے ضروری ہے کہ ان کا یہ امتیاز ہے، ان کا یہ شعار ہے کہ حق والوں کے دامن پر ذرہ برابر بھی باطل کا دھبا نہیں ہوتا، وہ اپنے عقائد میں ہوں یا اپنے اعمال میں ہوں۔ عقائد میں بھی پاک و پاکیزہ، اپنے اعمال میں بھی خالص، نہ اعمال میں بد عملی کا دھبا اور نہ عقائد میں بد عقیدتی کا دھبا۔ اس کو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، عقائد کی حد تک ہو یا اعمال کی حد تک ہو، ہم رائی برابر بھی باطل کو اپنی طرف لپکنے نہیں دیں گے۔ اس لیے مومن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، معرفت حق کو باطل کو حاصل کرے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے حزب اللہ کی طرف رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا دامن حزب الشیطان کے ساتھ ملوث ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا نہ ہو کہ کچھ وہ اہل حق ہے تو کچھ وہ اہل باطل ہے۔ نہیں، جو باطل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کچھ بھی باطل کی طرف جاتا ہے، وہ باطل ہے، خواہ وہ عقیدے کے لحاظ سے مومن ہے لیکن عمل کے لحاظ سے، یا عقیدے کے لحاظ سے کافر ہے مگر عمل کے لحاظ سے مومن ہے۔ اسلام نے اس کو نفاق کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اسلام نے کیوں بلا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی وہ مومن یا عمل کے لحاظ سے، عمل دینی سے عاری تھے یا نظریے کے لحاظ سے، عقائد اور نظریات ان کے دلوں میں بیٹھے نہیں تھے، صرف لکلکائے لسانی تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے کہا، او پیارے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کا خالص ہونا ضروری ہے، یہ حزب اللہ کی پہچان ہے۔ حزب شیطان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر حزب اللہ کے لیے خالص ایمان اور خالص عمل کی ضرورت ہے۔ اور جب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، جب باطل کے گربان میں ہاتھ ڈالا، جب باطل کے ایوانوں کو میں لرزہ طاری کیا، اس وقت جو سامنے باطل تھا، کیا آپ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ باطل تھا؟ باطل تھا، مگر کیا وہ کفار تھے؟ کیا وہ مکہ کے مشرکین تھے؟
مشرکین عرب تھے، کفار قریش تھے، نہیں، وہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، حکمران تھے یا ان کی رعایا تھی، حکمران سے لے کر رعایا تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، امیروں سے لے کر غریبوں تک، سب کے سب کلمہ گو تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو زینب سلام اللہ علیہا کے ویر کو قتل کرنے والا ہو، جو کربلا میں خون اہل البیت سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والا ہو، وہ کلمہ گو نہ ہو، وہ کلمہ گو نہ ہو۔ میں نے پچھلے دنوں ناسخ التواریخ کی یہ روایت ذکر کی کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مظلوم کربلا کو جب قتل کیا گیا، قتل مظلوم کربلا کے دوران 3 مرتبہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ تو شاعر نے کہا کیا ستم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا ستم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ نعرہ تکبیر یا تکبیر، یہ اللہ اکبر کفار لگاتے ہیں، مشرکین لگاتے ہیں۔ مظلوم کربلا کے مخالف باطل تھا لیکن مسلمان تھا، زینب عالیہ کو رلانے والا باطل تھا لیکن مسلمان تھا، زینب عالیہ کے سر سے چادر اتارنے والا باطل تھا لیکن مسلمان تھا، کانوں سے در چھیننے والا باطل تھا لیکن مسلمان تھا، یہ کفر بکنے والا کہ اس صحرا میں جو موجود پانی ہے، یہ پانی اس صحرا کے کتے اور جانور تو پی سکتے ہیں مگر فرزند زہرا نہیں پی سکتے۔ یہ مسلمان تھے۔ اپنے جب اذیت پہنچائیں تو وہ درد کبھی نہیں ختم ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں۔ بیگانے درد پہنچائیں تو درد بالآخر ختم ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر بیگانے غیر ہیں۔ مسلمانوں نے یہ کام کیا، بلایا اور بڑے زور و شور کے ساتھ بلایا، اور معلوم تھا کہ زہرا کا لال زہرا زادیوں سمیت آ رہا ہے، زہرا کا لال لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آ رہا، جنگ و جدال کرنے نہیں آ رہا، نیزے اور تلواریں لے کر نہیں آ رہا، زہرا زادیوں کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، اپنی بہنوں کو ساتھ لے رہا ہے، زینب ام کلثوم کو ساتھ لا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج اگر آپ کے شہر کے باہر سیلاب زدگان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں ڈیرے ڈال لیں تو کیا آپ میں سے ہر ایک ان کو دعوت نہ دے گا یا ان تک ان کی ضروریات زندگی پہنچائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ 2 حق ہیں آپ پر، ایک اسلام کا اور دوسرا انسانیت کا۔ انسانیت اور تمہارے اسلام کا تقاضا ہے کہ مہمان کو اپنے گھر دعوت دو، مہمان کو پناہ دو، مہمان کی حفاظت کرو۔ آئے افسوس کہ جنہوں نے یہ تعلیمات مسلمانوں کو دیں آج وہی مسلمانوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بھی باطل تھا مگر مسلمان تھے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہو مسلمان اور باطل نہ ہو۔ ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم حزب شیطان کی طرف تو نہیں جا رہے، چونکہ حزب اللہ ہی ہمیشہ حزب شیطان اور باطل پر غالب رہا ہے اور حزب اللہ ہی ہمیشہ سرخرو ہوا ہے۔
حزب اللہ ہی کو ہی مدد پروردگار حاصل رہی ہے، حزب اللہ ہی لائق صد ثنا اور ستائش رہا ہے، حزب اللہ ہی مقرب خداوندی اور مقرب رسول اللہ رہا ہے۔ یہ حزب اللہ کی خصوصیات ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جب بازار کوفہ میں خطبے دے رہی تھی، جب کوفہ والوں کو یہ بتا رہی تھی، جب کوفہ والوں کے سامنے برسر منبر تھی، تو اس وقت کسی باطل کو للکار رہی تھی، اس وقت ستیزہ کار تھی۔ جس طرح نانا محمد چراغ مصطفی لے کر شرار ابو لہب کے مقابل میں آئے تھے، جس طرح نانا محمد ابو سفیان کے مقابل میں تھے، یا ابو سفیان نانا محمد کے مقابل میں تھا، آج رسول اللہ کی بیٹی ابو سفیان کے لوتھڑے کے مقابل میں آ چکی ہے۔ تو جب محمد عربی کے مقابل میں آنے والا کل کا کل باطل تھا، آج محمد عربی کی بیٹی کے مقابل میں آنے والا کیسے ایمان یا مسلمان ہو سکتا ہے؟ زہرا زادی کے مقابل میں آیا ہے، اور جب ہو گئی عاشورہ، جو کچھ ان مسلمانوں نے کرنا تھا فرزند رسول کے ساتھ کر لیا، اور آج باری ملی ہے زہرا زادی کو، آج شریکت الحسین کو جب موقع ملا ہے کہ اپنے بھائی کی محنت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے بھائی کی محنتوں کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں، اور جو بھی آل امیہ کی فیکٹریوں کی جانب سے پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کا سر تن سے جدا کر دیں۔ جناب زینب عالیہ اٹھیں اور منبر کوفہ پر تشریف فرما ہوئی، اور اپنا یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اسکتوا، او لوگو چپ کر جاؤ، فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، چلتی سانسیں بجتی گھنٹیاں بند ہو گئیں، اور علی کی بیٹی کی طرف ہر بندہ انگشت بدندان ہو کر متوجہ ہو گیا۔ اور علی کی بیٹی نے اپنے خطبے کی ابتدا الحمدللہ سے کی، الحمد کے ذریعے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، اور والصلاۃ کہہ کر صلاۃ کے ساتھ جب انہوں نے ابتدا فرمائی اور فرمایا کہ صلوات ہے ابی محمد، میرے بابا محمد پر، اور صرف یہ نہیں کہا کہ میرے بابا محمد پر صلوات ہو، چونکہ کل گزارش کی تھی کہ ابھی کہہ کر جناب سیدہ بتانا چاہتی ہیں کہ آج او کوفہ والو، او کوفہ کے اوباشو، او کوفہ کے شرابیوں اور درباریوں، آج تمہارے سامنے بولنے والی عام خاتون نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی، وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کہ جس پر تمہارا خدا بھی درود بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، زمین و آسمان کی ہر مخلوق جن پر درود بھیجتی ہے، اور پھر ان پر اور ہم پر درود بھیجنے کا وہ حکم بھی دیتے ہیں۔ وآلہ الطیبین الاخیار، آگے یہ بھی فرمایا کہ اس کی آل پاک ہے، طیبین ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں۔ آگے خطبت میں کل میں نے گزارش کی تھی، ابن زیاد کو جو کہا تھا کہ ہم یطہرکم تطہیرہ کے مصداق ہیں، ہم آیت تطہیر کے مصداق ہیں، ہم پاک و پاکیزہ ہیں، ہماری طہارت کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ اس لیے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ طیبین الاخیار ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کی طہارت، پاکیزگی، صداقت کی گواہی خود رب الارباب نے دی ہے، اور اخیار ہیں، ہم اس زمانے کے لوگوں میں سے سب سے بہتر ترین مخلوق ہے۔ اور رسول اللہ کی نص موجود ہے جو کتب الفریقین نے نقل کی ہے کہ خیر الامت علی ابن ابی طالب،
اس پوری کائنات میں بہترین اگر شخص ہے تو وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جناب سیدہ نے اس ابتدائیہ کے بعد اہل الکوفہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، او اہل کوفہ، او دھوکہ اور مکر و فریب والو، اتبکون، اب روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ بلایا بھی ہے، قتل بھی کر ڈالا، مارتے بھی ہو، روتے بھی ہو، لوٹتے بھی ہو، روتے بھی ہو۔ آگے جناب سیدہ نے بددعا دی، فلا رکعت الدمعۃ، اور تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، ولا ہدأت الرنۃ، اور تمہاری آو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ رونا، روتے تھے اور کثرت کے ساتھ رو رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، نوحے پڑھ رہے تھے۔ زینب عالیہ نے استفہام انکاری کیا، ایسا سوال کیا جس میں نفرت تھی، اب روتے ہو؟ زہرا کے لال کو دھوکہ دیا، مکر و فریب کیا، دھوکہ دے کر ان کا سر تن سے جدا کر لیا ہے، اس کی بیٹیوں اور بیویوں اور خواتین کو پابند سلاسل کر لیا ہے، اور اب مجھ جیسی خاتون تم جیسے بد نہادوں کے سامنے ہم کلام ہے، اب بھی روتے ہو؟ اس لیے زینب عالیہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کوفہ والوں، خاص طور پر تمہارے لیے رونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، رونے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، صرف رونا کافی نہیں ہے۔ او کوفہ والوں، تمہاری گردن پر جو تمہاری ذمہ داری بنتی تھی تم نے ادا نہ کی۔ او کوفہ والوں، تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ کر کے تم نے وعدہ وفائی نہ کی، وعدہ توڑ ڈالا۔ تم نے جھوٹ بولا کہ فرزند زہرا آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر تم نے زہرا کے لال کی مدد نہ کی۔ تم نے خذلان حسین کا ارتکاب کیا ہے، تم نے نصرت مظلوم کربلا سے رخ موڑا ہے، تم نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تمہاری ذمہ داری تھی حق کا ساتھ دیتے، باطل سے رخ موڑتے، مگر تم نے اس کا برعکس کیا، حق کو اپنے ہاتھوں سے کچلنے کی کوشش کی، جبکہ تم بھول گئے تھے حق کو اپنے ہاتھوں سے کچلتے ہو۔ حق کو بھلا تم کچل سکتے ہو؟ تمہیں ارشاد خداوندی یاد نہیں ہے؟ کفار کے بارے میں فرمایا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، بھول گیا مسلمانوں، اللہ اس نور کو تمام کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور جس چیز کا ارادہ خدا کر لیتا ہے کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تم اس نور کو، تم اس حق کو کچلنا چاہتے ہو؟ تمہاری ذمہ داری تھی کہ باطل کی مخالفت کرتے، حق کا ساتھ دیتے، مگر تم نے نہ صرف الٹ کیا بلکہ تم نے ایسا گناہ کا ارتکاب کیا جو گناہ نہ گزشتگان نے کیا اور نہ ہی آنے والے ایسے گناہ کا ارتکاب اب کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوفہ والوں، رونا اس وقت فائدہ دیتا ہے کہ جب تم رونے کی ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ اس لیے اے امت گریہ کن، ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، رونا مظلوم پر کار ثواب ہے۔ کوفہ والے بھی مظلومیت زہرا پر روئے تھے، کوفہ والے جب لوٹتے تھے تو روتے تھے، اور جتنے بھی مقامات پر زینب عالیہ نے خطبے دیے اور یہ اسارائے اہل البیت قید ہو کر گئے، جہاں بھی خطبوں کا موقع ملا رونے والے بھی وہاں موجود تھے۔ اگر رونا ہی کافی ہوتا تو زینب عالیہ ان کی سرزنش نہ کرتی، امام سجاد علیہ السلام ان کی سرزنش نہ کرتے، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں،
قتل بھی کرتے ہو، روتے بھی ہو، اس لیے رونا کافی نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ رونا ایک عبادت ہے، لیکن بارہا گزارش کی گئی ہے کہ اس رونے کا ایک مقصد ہے۔ رونا خود مقصد نہیں ہے، رونے کا مقصد ہے، اور وہ ہے اس شریعت کی بقا جس شریعت کو بچانے کے لیے زینب عالیہ کا ویر کربلا آیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ فرما کر گئے تھے کہ میں چاہتا ہوں ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ آگے الفاظ ہیں، جناب سیدہ نے یہ کہا تھا کہ تم اس لیے اس عار و شنار کے شکار ہو گئے ہو چونکہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیا تھا۔ تو امر بالمعروف بنیادی ہدف اور مقصد تھا مظلوم کربلا کا، کہ جس کے لیے وہ کربلا تشریف لائے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد بزرگوار اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلوں، یعنی زمانہ میرے نانا اور میرے بابا کی سیرت سے ہٹ چکا ہے، اب لوگوں کی سیرت اور ہو گئی ہے، اور میرے ابو جد کی سیرت اور ہو چکی ہے۔ یہ دوئیت ہی تھی، امت اور امت کے رسول کی تعلیمات اور اعمال کے درمیان دوئیت ہی تھی، دوئیت اور جدائی ہی تھی۔ امت کا رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ جانا ہی تھا کہ مظلوم کربلا اکیلے ظالم جابر کافر العقیدہ کے خلاف کلمہ حق لے کر نکلے۔ اگر یہ دوئیت نہ ہوتی تو زہرا کا لال اکیلا قیام نہ کرتا، زہرا کے لال کے ساتھ اور بھی امت کے نام نہاد لوگ ہوتے جو اس قیام میں برابر کے شریک ہوتے، مگر نواسہ رسول کا اکیلا کربلا کی طرف روانہ ہونا اور کسی اور کا ساتھ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امت دو لائنوں پر چل چکی تھی۔ ایک امت حسین مظلوم کربلا کی صورت میں تھی، اور ایک امت ان کے علاوہ ان لوگوں میں تھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں ایک لمحہ بھی بیعت یزید کے بغیر نہیں گزار سکتا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بدنہاد، اس فاسد العقیدہ، اس فاسق اور فاجر حکمران کی مخالفت کرتے، انہوں نے بڑی ذلت کے ساتھ ان کے خسیس ترین شخص سے پیروں پر یزید کے نام کی بیعت تو قبول کر لی، مگر فرزند رسول کا ساتھ دینا گوارا نہ کیا۔ یہ ایک فکر ہے کہ کب حاکم وقت کے خلاف خروج کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے حاکم وقت کے خلاف خروج کر کے میرٹ بتا دیا کہ جب حکام کی یہ حالت ہو اس وقت ان حکام کے خلاف قیام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا جب یہ حالت ہو کہ جب حکام وقت اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں، اور اللہ کی دین اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مجھ جیسے پر کم از کم واجب ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، مجھ جیسا اولا ہے اس بات کے لیے۔ مگر ایک دوسری فکر بھی تھی جو یہ کہتی ہے کہ ایسے حکام وقت کے خلاف نکلنا، بیعت توڑنا بغاوت ہے، خروج ہے، فتنہ اور فساد ہے، شر ہے، شر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فکر تھی۔ تو ہمارے لیے یعنی ایک فکر وہ ہے کہ جس پر فرزند رسول چل رہے ہیں، ایک فکر وہ ہے کہ جس پر فرزند رسول کے مخالفین چل رہے ہیں، اور یہ فکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اب بھی موجود ہے، چونکہ یہ ایسی فکر ہے باوجود اس کے
کہ جب مدینہ پر اس ملعون نے چڑھائی کی اور جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ جیسے اصحاب خود گئے، یزید کے کرتوت دیکھے، یزید کا عقیدہ سنا، واپس مدینہ میں آئے، انہوں نے بیعت توڑ دی اور مدینہ والوں سب نے بیعت توڑ دی، یعنی اصحاب رسول نے اس بات پر گواہی دی کہ یہ ملعون اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی بیعت کو توڑا جائے اور اس کی مخالفت کی جائے۔ اصحاب نے گواہی دی، اس کے باوجود یہ فکر موجود ہے کہ ان جیسوں کی حکومت کی مخالفت کرنا بھی جائز نہیں ہے، فتنہ فساد بغاوت اور خروج ہے۔ یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھولا گیا تو کئی دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ہم اس بات پہ آ گئے کہ اس کی حکومت غلط تھی تو پھر ہمیں مخصوص میرٹ بنانا پڑے گا، ہمیں مخصوص اصول پر عمل کرنا پڑے گا، اور وہ اصول سوائے رسول اللہ کے اصولوں کے اور کوئی اصول نہیں ہو سکتے۔ پھر ہمیں ایک انکار کی بجائے 10 انکار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہک نہ 100 سکھ، لہذا کر دو انکار کہ یزید کی حکومت کی مخالفت بغاوت ہے، یزید کی حکومت کی مخالفت بھی خروج۔ اس لیے آپ کو کربلا یا کربلا کے بعد کوفہ اور شام، خاص طور پر شام کے بازاروں میں ایسی آوازیں نکلتی ہوئیں آپ سنتے ہوں گے یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، کہتے تھے کہ یہ باغی کا سر آ رہا ہے، نعوذ باللہ یہ خارجی کا سر آ رہا ہے، نعوذ باللہ یہ بیعت شکن کا، یہ فتنہ اور فساد پرور کا سر آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس فکر نے جنم لیا، یعنی کیا مطلب کہ امت خط رسول سے ہٹ چکی تھی۔ جب امت خط رسول سے ہٹی تو زینب کبیر میدان میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہے، اور اس کا انداز کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت پر عمل کروں، مطلب جو حلال کو حرام کیا گیا ہے میں ان کو دوبارہ حلال کر کے دکھاؤں، جو حرام کو حلال کیا گیا ہے ان کی حرمت کو باقی رکھوں، اور جو دین محمد ہے اسی کو زندہ کروں۔ اب اگر دین محمد زندہ ہوتا ہے تو یہ نام نہاد خلافتیں کہاں جائیں گی؟ اس لیے تو مظلوم کربلا کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور رائی برابر بھی خوف محسوس نہ کیا گیا۔ تو آئیں جناب سیدہ نے، کیونکہ جناب سیدہ جناب زینب عالیہ اسی گھر کی ایک اہم ترین فرد تھی کہ جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے آسمان پر کر دیا تھا کہ یہ حسین ہے، یہ شریکت الحسین ہے، یہ کار حسین ہے اور یہ کار زینبی ہے۔ یہاں تک حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اب اس کے بعد شریکت الحسین کی ذمہ داری کے ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ یہی تھا کہ شریکت الحسین جانتی تھی کہ اہداف بھائی کیا تھے، میرے بھائی کے اہداف کیا تھے، اور اس کے پیچھے یا اس کے سامنے ہمارے ازلی دشمن آل امیہ اور آل عباس کے اہداف کیا ہیں۔ تو جناب زینب عالیہ اس لیے پوری دلیری کے ساتھ، پوری شجاعت حیدریہ کے ساتھ قرآن اور نانا محمد کی تعلیمات لے کر کوفہ کے اوباشوں کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور ایک ایک کے کان تک اپنے بھائی کا حق بھی سنایا اور ان کے دشمنوں کا باطل بھی ان کے کانوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آج گھر گھر میں حسینیت
زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ آباد ہے۔ آج ہر گھر پہ علم عباس لہرا رہا ہے، مگر نام بھی نہیں ہے ان ملعونوں کا، ناموں میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، تاریخ کے اوراق گالی بن کر رہ گئے ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا کہ اب تم روتے ہو، اور جناب زینب نے بڑی شاندار مثال دی ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کی ملکہ نے اپنے اس معانی کو، اپنے ما فی الضمیر کو الفاظ کے موتیوں میں پرو کے رکھ دیا ہے، نہ کہیں کچھ زیادہ ہے نہ کہیں کچھ کم ہے، اور جو تمثیلیں دی ہیں، جو مثالیں دی ہیں، انتہا کی صحیح ہے، جن میں مطلب معانی بے بہا ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں فقط جناب زینب عالیہ ان چند مجالس میں الحمدللہ والصلاۃ علی ابیہ فقط اسی جملے کو بیان کیا ہے۔ ابھی خطبہ سارے کا سارا موجود ہے، خطبہ شام کا موجود ہے، شام کے درباروں اور بازاروں کے الفاظ موجود ہیں۔ ہم میں یہ طاقت اور بساط نہیں ہے کہ سیدہ کی بیٹی کی اس فصاحت و بلاغت کی تفسیر کر سکے، سیدہ کی بیٹی کی فصاحت و بلاغت کی تفسیر کر سکے۔ دربار میں خطبے بھی اور قرآن کی تلاوت بھی، طرز تکلم میں علی کی تھی فصاحت، جہاں جناب زینب عالیہ ہو، ساتھ ضرب یہ کہ وہ علی کی بیٹی ہے، تو پھر کس کی جرت ہے جو علی کی کلام کی تفسیر نہ کر سکیں، وہ علی کی بیٹی کی کلام کی تفسیر بھی نہیں کر سکتے۔ تو جناب زینب عالیہ نے ان کوفہ والوں کے لیے دو مثالیں دی ہیں، چونکہ رونا کسی کی مظلومیت پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بڑے رحیم ہیں، یہ بڑے رحم دل لوگ ہیں، ظاہر بہت اچھا لگتا ہے، مگر یعنی کوفہ میں موجود کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، اور جن کو پتہ چلا ہے تو زینب عالیہ کے خطبوں سے پتہ چلا ہے۔ اور جب لوگ رو رہے تھے تو دوسرے مسلمانوں کے سامنے اپنے حسن کو ظاہر کر رہے تھے، اپنی اچھائی کو ظاہر کر رہے تھے، اپنی رحمت کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہم تو آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں۔ جناب زینب عالیہ نے بتا دیا صرف رونا محبت اور اطاعت گزاری کی علامت نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا تمہاری مثال تو اس پودے کی سی ہے، تمہاری مثال تو اس سبز رو پودے کی سی ہے کہ جو ایک ایسے مقام پر اگتا ہے جو مقام جانوروں کے پیشاب، جانوروں کی لید اور کثافت کا کیچڑ بن چکا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پھر ایک پودا اگتا ہے جو سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ اب وہ پودا ظاہر میں سرسبز ہے، خوش نما ہے، مگر ہے کس مقام پر؟ گندگی کے ڈھیر پر ہے۔ جناب سیدہ نے دوسری مثال ان کی دی کہ عرب میں یا بعض ممالک کے یہ رواج تھا کہ ایک فاسق اور فاسد العقیدہ بڑھیا جب مرتی ہے اس کے قبر پر چاندی چڑھا دی جاتی ہے۔ اب قبر کا ظاہر خوشنما اور خوبصورت ہے، مگر اس کے اندر بدنما اور بدصورت ہے۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا تمہاری مثال اس سبزی کہ جو غلاظت کے ڈھیر پر اگتی ہے، اور تمہاری مثال اس بڑھیا اس قبر کی طرح ہے کہ جس کے اوپر تو چاندی ہوتی ہے مگر نیچے وہ بدنما، بدصورت، بد عقیدہ بڑھیا ہوتی ہے۔ اس لیے تمہارا ظاہر کچھ ہے اور تمہارا باطن کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جھنجھوڑ کے فرمایا ہے کہ تم پھر روتے بھی ہو۔ آگے جناب سیدہ نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے، اس خاتون کی سی ہے کہ جو خاتون کپڑا بنتی ہے، سارا دن کپڑا بنتی رہی ہے، سویٹر بنتی ہے، مثلا کپڑا بنتی ہے،
محنت کرتی ہے، محنت شاقہ کرتی ہے، پوری محنت کے بعد جب وہ سویٹر یا وہ کپڑا تمام ہو جاتا ہے، شام کے وقت اسی کو اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے۔ تمہاری مثال اس خاتون جیسی ہے۔ او کوفہ والو، تمہاری تو یہ حالت ہے، محنت کرتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے محنت کو تباہ کر دیتے ہو، عمارت تعمیر کرتے ہو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر اس عمارت کو دھکے دے کر گرا دیتے ہو، نقش نگاری کرتے ہو پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو بہا دیتے ہو۔ مظلوم کربلا کو بلایا، حاکم وقت کی مخالفت مول لی، خط لکھے، منتیں کی، بارہا گزارشیں کی، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 18,000 خطوط تم نے لکھے، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو تیار کیا، بلاؤ مظلوم کربلا کو، ہم آل امیہ کے ظلم و ستم سے بڑے تنگ آ چکے ہیں۔ مخالفت بھی کی، خطوط بھی لکھے۔ جب مظلوم کربلا تمہارے پاس آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا اور ان سے رخ پھیر گئے۔ جناب سیدہ نے ایسے لوگوں کی مثال اس بڑھیا کے ساتھ دی، اور اس بڑھیا کے واقعے کی طرف خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جناب سیدہ نے ان دونوں مثالوں کے ذریعے اسی حقیقت اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح جو دوسری مثال انہوں دی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور اس خاتون کی طرح نہ ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت ہے، اور غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہے یا سورہ نحل کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنی بنی ہوئی چیز کو ادھیڑ ڈالتی ہے، بعد قوت انکاشا، بعد اس کے کہ بڑی محنت کے ساتھ اس نے اس کو بنا تھا۔ یہاں تک یہ بات کہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، اور تم آپس میں قسمیں اٹھاتے ہو، تم آپس میں قسمیں اٹھاتے ہو اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑھا سکو دوسروں سے، اس لیے کہ لوگ تم پر اعتماد کریں، تمہاری قسموں کے چکروں میں آ کر تم ان کو بے وقوف بنا سکو، تم ان کو دھوکہ دے سکو۔ تم ان لوگوں کی مانند ہو، تم ہی ہو کہ جنہوں نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور وعدہ اور وعید بھی کیا ہے، کس کے ساتھ؟ مظلوم کربلا کے ساتھ، اور تم نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ زینب عالیہ کے اس کلام میں، اس تمثیل میں ان آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے، اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور یہ کہہ کر زینب عالیہ عہد توڑنے والوں کی مذمت کر رہی ہیں، اس لیے وہ کربلا میں عہد توڑنے والے ہوں، وہ کوفی ہوں، وہ مدنی ہوں، وہ مکی ہوں، وہ جس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر ایک کے جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی زجر و توبیخ ہو رہی ہے۔ جناب زینب عالیہ ان کی تعلیمات اس بات کی مخالفت کرتی ہیں کہ وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ انما المؤمنون عند شروطہم، مومنوں کے ایمان کا پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہیں۔ کوفہ والوں کی ایک یہ بھی خامی تھی کہ جس کی طرف آیات خداوندی کے ذریعے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا الا وهل فیکم الا السلف النتف وصدر الشنف
و ملک العما و غمز الاعداء او مرعن علی دمنت کفزت علی ملحودت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم چاپلوس ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم شقی ترین لوگ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بغض رکھنے والے لوگ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس لونڈی کی مانند ہو جو اپنے آقا کی چاپلوسیاں کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم غمز الاعداء ہو، تم اپنے دشمنوں کی مورد منفور النظر ہو، تمہارے آقا تمہارے بادشاہ تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو تم فطرتاً غلام ہو گئے، تمہاری افکار غلام، تم پست ہو گئے ہو، تم ذلت کے انتہا درجے پر پہنچ چکے ہو، اس لیے تم مجبور ہو کہ تم نے جو کیا مظلوم کربلا کے ساتھ کیا وہ انہی اپنی بدنی اور اخلاقی صفات کی بنیاد پر کیا، یہ جو رذائل تمہارے اندر پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اتبکون وطن تحبون ای واللہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، خدا کی قسم تمہیں رونا زیادہ چاہیے اور ہنسنا کم چاہیے۔ تم جانتے ہو تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ سلیل نبوت کو، فرزند رسول کو قتل کیا ہے، معدن رسالت کو قتل کیا ہے۔ تم نے عام بندے کو قتل نہیں کیا، تم رسالت کی کان کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے، تم نے منار ہدایت کو قتل کیا ہے، تم نے اس کو شہید کیا ہے کہ جو روشنی میں بھی ستاروں کی طرح ہدایت کرتا ہے اور گھٹا ٹوب اندھیروں میں بھی وہ منار کہ جس کے اوپر آگ جلائی جاتی ہے تاکہ اندھیرے میں دور سے انسان کی رہنمائی ہو سکے، تم نے اندھیرے میں بھی ہدایت کرنے والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تم جانتے ہو تم نے کس کو قتل کیا؟ قبض رسول اللہ، تم نے فرزند رسول کے جگر کو قتل کیا ہے، اور صرف تم نے قتل نہیں کیا، تم نے صرف خون نہیں بہایا، جگر رسول کا تم نے خون نہیں بہایا بلکہ تم نے اس کے بعد اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جناب زینب عالیہ اس کلام کے ذریعے اشارہ کرنا چاہتی تھی کہ اور بھی لفظ استعمال کر سکتی تھی، قبض کی بجائے جگر رسول، رسول اللہ کا کلیجہ چبانے والی، تو تم نے پہلی مرتبہ نہیں کیا، تم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو جنہوں نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس نے پہلے جناب حمزہ کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد پھر ان کا کلیجہ پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ جناب زینب عالیہ نے بے عین ہی اسی کے مطابق کلام کیا اور کلام کر کے کوفہ والوں کو متوجہ کیا، او بے حس قوم، او بے شعور قوم، توجہ کرو، آج فرزند رسول کے ساتھ جو کر رہا ہے اس کے ابو جد نے یہی کام رسول اللہ کے چچا کے ساتھ بھی کیا تھا، اور اس کی ماں ہندہ نے جو کام رسول اللہ کے چچا کے ساتھ کیا تھا، جس طریقے کے ساتھ ظلم و ستم جناب حمزہ کے ساتھ کیا تھا، بے عین ہی اسی طریقے کے ساتھ ان ملعونوں نے رسول اللہ کے فرزند کے ساتھ بھی کیا ہے۔ یہ عام فرق تھا، رسول اللہ کا فرزند ہے، رسول اللہ کے فرزند کو قتل کرنا، اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ جناب زینب عالیہ بتانا چاہتی ہیں کہ علی کو قتل کرنا نفس نبی کو قتل کرنا ہے، زہرا کو اذیت دینا بضعت مصطفیٰ کو اذیت دینا ہے، حسن حسین کو اذیت دینا بدن مصطفیٰ کو اذیت دینا ہے۔ او حضرت انسان، اللہ اور اللہ کا رسول اس وقت شدید اذیت میں ہوتے ہیں جب عام مسلمان یا مومن کو بے جرم و خطا تکلیف پہنچائی جائے،
اور مسلمان بتا تو صحیح، جب نفس رسول کو تو تکلیف دے گا، اور جب تو بضعت مصطفیٰ کو تکلیف دے گا، اور جب تو رسول اللہ کے جگر گوشے کو تکلیف دے گا، ریحانہ تائی رسول اللہ اور رسول اللہ کی خوشبوؤں کو جب تو تکلیف دے گا، تو بتا اللہ اور رسول کو اذیت کم پہنچے گی؟ یاد رکھ کہ جناب یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا تھا، وہ زمین نے کبھی بھی نہیں چھپایا۔ لوگ مٹاتے تھے ابل پڑتا تھا، مٹاتے تھے ابل پڑتا تھا، پانی سے دھوتے، بڑے بڑی چیزوں سے دھویا، مگر ابل پڑا۔ بخت نصر آیا، اس نے پوچھا کیا ہے، بتایا گیا یحییٰ، جناب یحییٰ کا خون ہے۔ جناب یحییٰ نے اس ایک قطرے کی پاداش میں اس زمانے کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، 1 کو، 10 کو، 100 کو، 1000 کو قتل کیا، مگر خون نہ رکا۔ یہ سلسلہ قتل جاری رہا یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، تب جا کر وہ خون کا قطرہ بند ہوا، ختم ہوا۔ مسلمان مجھے بتا جو فخر یحییٰ ہے، او مسلمان مجھے بتا تو صحیح جو فخر عیسیٰ ہے، او مسلمان بتا تو صحیح جو فخر آدم ہے، فخر نہیں ہے بلکہ وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم خلیل اللہ ہے، وارث محمد مصطفیٰ ہے، نہ صرف وارث ہے بلکہ محمد عربی اس سے ہے، وہ محمد عربی سے ہے جب اس کو تو نے صرف قتل نہیں کیا بلکہ قتل کر کے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے بتا مصطفیٰ تجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ او مسلمان تم اس پر رحمت کی دعا کرنے والا، او مسلمان جو ان پر رضی اللہ کی دعا کرنے والا، تو دشمنی رسول کا ارتکاب کرتا ہے یا محبت اور نمک خاری آل محمد کا آل امیہ کا ارتکاب کرتا ہے؟ سوچ اپنے عمل پر، تیرے سامنے جو کھڑی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا کہ تم جانتے ہو تم نے کس سلیل نبوت کو قتل کیا، کس فرزند رسول کو تم نے قتل کیا؟ آگے کیا فرماتی ہیں کہ تم جانتے ہو کس کریمہ کے چہرے کو تم نے ننگا کیا؟ کریمہ عرب کہتے ہیں شریف زادی کو، شریف پارسا بیٹی کو عرب والے کریمہ کہتے ہیں۔ ای کریمت ابرز، تم جانتے ہو تم نے کس کریم خاندان کی کریم بیٹی کا سر عریان کیا اور ان کے چہرے کو ننگا کر دیا، پھر تم روتے ہو؟ واللہ فبکو کثیر وضحکو قلیل۔ او کوفہ والو، تم جیسوں کو جنہوں نے سلیل نبوت کریمہ اہل البیت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، خدا کی قسم ان کو زیادہ رونا چاہیے، کم ہنسنا چاہیے۔ آئے قربان جاؤں جناب زینب عالیہ، آپ نے زینب عالیہ کا جتنا مصائب سنا ہے، زینب عالیہ کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے، کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ زینب عالیہ نے اپنی جوڑی کا بھی کہیں ذکر کیا تھا؟ کیا زینب عالیہ کے 2 فرزند، 2 نور نظر کربلا میں کام نہ آئے؟ اے زینب عالیہ، ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے صبر کو داد دیتے ہیں کہ وہ کہاں سے چلی تھی، صبر کی پیکر بنی، کربلا میں آئیں
اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کروایا، مگر اپنے بیٹوں کے حوالے سے نہ شکوہ کیا، نہ مظلوم کربلا کے غم میں رونے کی طرح کہیں اظہار غم۔ یہ زینب عالیہ تیار ہے شام کے بازاروں کے لیے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ کس کیفیت کے ساتھ شام کے لیے اس قافلے کو تیار کیا گیا تھا۔ حیران ہوں کہ آسمان کیوں نہ زمین پر آ لگا، زمین پھٹ کیوں نہ گئی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہ ہو گیا۔ جس کیفیت کے ساتھ آل نبی اور نبی زادوں کو، نبی زادیوں کی مخدرات عصمت و طہارت کو جس حال میں شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس لیے شاعر نے ٹھیک کہا ہے کہ گزرے ہیں کربلا میں وہ پرہول سانحے، گزرے ہیں کربلا میں وہ پرہول سانحے، مر جائے آدمی جو تصور کبھی کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پل بھر میں ایک دشت کو آباد کر دیا، امت نے گھر رسول کا برباد کر دیا۔ مظلوم امام کہتے ہیں مجھے وہ اونٹ دیا گیا جو اونٹ لنگڑا بھی تھا اور اس کی کمر پر پلان بھی نہ تھے۔ بے پلانہ اونٹوں پر فرزند رسول اور امام حسین علیہ السلام کی نشانی کو سوار کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں میرے لیے اس سے بڑھ کر مشکل یہ تھی کہ میرے آگے آگے میرے بابا کا سر، اور وہ سر کہ جو کوفہ کے بازاروں میں نہ جانے کتنے دن پھرایا جاتا رہا، اور کوفہ کے دروازوں پر میرے بابا کا سر 3 دن کے لیے لٹکا دیا گیا تھا۔ ہائے اس اہانت کے بعد اس سر کو میرے سامنے سوار کر دیا۔ وہ کبھی بابا کے سر کی طرف دیکھتا تو دل خون کے آنسو روتا، اور ادھر بدن تھا کہ رگ رگ سے خون جاری تھا۔ اور اگر امام کبھی توجہ کرتے اور جناب زینب عالیہ اور بے مکنا چادر اونٹ کے بے پلان اونٹ پر سوار، اور جناب ام کلثوم اور بے مکنا چادر بے پلان اونٹ پر سوار، اور جناب سکینہ اور بے مکنا چادر بے پلان اونٹ پر سوار۔ ہائے یہ قافلہ رواں دواں ہے اور شام کے راستے پر جا رہا ہے۔ ہائے جب شام پہنچتا ہے تو شام کے بازاروں کا عجیب سما ہے۔ ہائے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور لوگ زر کو برق لباس پہن رہے ہیں اور رنگ برنگے لباسوں کے ساتھ مزین ہو رہے ہیں، اور لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب میں شام پہنچا اور میں نے لوگوں سے پوچھا آج شام والوں کی عید کا دن ہے کیا؟ دیکھا کہا اجنبی لگتے ہو، اور آج کسی عید کا دن نہیں ہے، آج فرزند رسول کا سر لایا جا رہا ہے، آج نبی زادیوں کو بے مکنا چادر اور شام کے لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ہائے لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں، کس لیے زہرا زادی آج شام کے بازار میں تشریف لا رہی ہے۔ ایک ملعون کو جناب ام کلثوم نے کہا اور میری گزارش مان، اور میرے بابا کا سر میں ذرا مجھ سے دور لے جا تاکہ لوگ ہماری طرف نگاہیں نہ کریں۔ اور اس ملعون نے بی بی کی بات نہ مانی بلکہ اس شکیم نے الٹ کیا، جتنے سر دور تھے اور مخدر
عصمت و طہارت کے درمیان لا کھڑے کیے. ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بازار سجائے جا رہے ہیں. اور دوسرا ظلم یہ ملعون نے کیا، اور کوئی رستے کھلے تھے اور کچھ بازار تنگ تھے، زہرا آزادیوں کو ان بازاروں میں سے لے جایا گیا جہاں بھیڑ بھی زیادہ تھی اور رستہ بھی تنگ تھا اور لوگوں کے لیے دل دھرنے کو جگہ نہ تھی. ہائے اس عالم میں زہرا آزادیوں کو ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں اور زہرا آزادیوں کی ان کیفیات کو بیان کرنے سے آج وہ زہرا آزادی اور جو گھروں سے نکلتی تھی تو اپنے پناہ گزینوں کے سائے میں جاتی تھی، اور کہیں عباس اور کہیں علی اکبر اور کہیں مظلوم کربلا کے سائے میں تشریف لے جاتی. آج نہ عباس ہے اور نہ علی اکبر ہے اور نہ سید و سردار مظلوم کربلا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں نہ جانے کتنی دیر شام کے دروازے پر کھڑا ہونا پڑا. تاریخ کہتی ہے کہ 3 دنوں تک اہل البیت کو مخدرات عصمت و طہارت کو 3 دن انتظار پر مجبور کیا گیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم شام کے دربار کے لیے تیار کیے گئے، ہماری تیاری کی کیفیت بڑی عجیب تھی. ہمارے لیے رسیاں منگوائی گئی. اہل البیت کو رسیوں میں جکڑا گیا. رسیوں میں یوں باندھا گیا اور جس طرح جانوروں کے ریوڑ کو رسیوں میں باندھا. منزل اس سے آگے ہے اور مسلمانوں مصیبت اس سے آگے ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور مجھے اور ام کلثوم کو ایک رسی میں جکڑا گیا اور جناب زینب عالیہ اور کم سن سکینہ کو اور جس کا قد چھوٹا تھا ان کو ایک رسی میں جکڑا گیا. ہائے اب سفر اب روانہ تھے. نہ جانے جناب زینب عالیہ جب چلتی تھی اور جناب سکینہ نہ جانے کیسے قدم اٹھاتی تھی. ہائے قدم بھی اٹھاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین